اب وہ چٹھی آئے، اب میری ذمہ داری کیا ہے بتائیے؟ دو ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعی میں نے غلط کہا ہے تو میں توبہ کر لوں، میں کہوں ماشاءاللہ میری بہن سلامت رہے، دعا بھی کروں کہ اس نے میری ایک غلطی بتائی، اور وہ غلطی نہ بتاتی تو قیامت میں اس سے میری پکڑ ہو جاتی، تو اے بہن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری غلطی بتائی، میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میری بہن نے غلط سمجھا اور میں نے صحیح کہا تھا تو میں اس کو مطمئن کروں کہ بہن آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کے سمجھنے کا قصور ہے، بات ایسی نہیں، بات ایسی ہے، یہی ہے نا۔ مگر آئیے دیوبند کی تعلیمات کیا ہے، تبلیغی جماعت والوں کی تعلیم کیا ہے، اور تھانوی صاحب کی تعلیم کیا ہے۔ مولانا تھانوی الافادۃ الیومیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108 ملفوظ نمبر 108، اس میں کہتے ہیں حضرت رامپور میں حضرت مولانا گنگوہی نے ایک واقعے میں طلاق کے متعلق کوئی فتویٰ دیا تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی ابھی ان کے بارے میں بھی آگے آئیں گی کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد ہیں۔ تو مولانا تھانوی کہتے ہیں ہمارے استاد مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے رامپور کے اندر ایک طلاق کا کوئی میٹر آ گیا، طلاق کا کوئی مسئلہ آ گیا، اس طلاق کے معاملے میں فتویٰ دیا۔ کسی عورت نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر اس کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، تو اس عورت نے کیا کیا؟ فتویٰ دیا۔ فتویٰ دیا مطلب کاغذی بھیجا، خطی لکھ کے دیا ہوگا، چٹھی پہ لکھ کے دیا کہ مولانا گنگوہی صاحب آپ نے جو طلاق کے مسئلے میں جو جواب لکھا ہے وہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا بتائیے؟ ابھی میں نے مثال دی، کیا ہونا چاہیے تھا بتا بولیے؟ جواب دیتے تھانوی صاحب، گنگوہی صاحب اس کو سمجھاتے، گنگوہی صاحب کو لکھا ہوتا، تھانوی نہیں، گنگوہی صاحب کو، گنگوہی صاحب اس کو سمجھاتے کہ نہیں بہن آپ سے غلطی ہے، میرا فتویٰ صحیح ہے، آپ نے قرآن کی آیت کو غلط سمجھا، یا اگر اس نے صحیح سمجھا تھا تو گنگوہی صاحب رجوع کرتے اور کہتے بھائی تو نے صحیح کہا، قرآن میں یہ میری نظر میں نہیں تھا، میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں۔ مگر دیکھیے یہ دیوبند کے فاضل لوگ کیسے جواب دیتے، ذرا سنیے۔ تو مولانا اشرف علی کہتے ہیں کہ حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کے مرید تھے گنگوہی صاحب کے، حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا، یہ مسئلہ ان سے بیان کر دیا گنگوہی صاحب کا ایسا معاملہ ہوا، تو وہ کیا کہتے سنیے، حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا، فرمایا وہ کیا جانے مسئلہ چڈو کہیں کی، جملے سن رہے ہیں؟ میں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ دیوبند کی فصاحت بھری ہوئی، بلاغت سے بھری ہوئی اردو زبان ہے، اور یہ مخلص اور اخلاص کے پیکر بنے پھرتے ہیں، معلوم ہوتا بڑے فرشتے چلے آ رہے ہیں، اور لٹریچر میں سب یہی بھرا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے اس پر بات کرو کہ چھاپتے کیوں ہو آپ، اب تک کیوں چھاپ رہے ہو، اب تک کیوں بتا رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور، کھانے کے کچھ اور کیوں؟ تو پہلے اس پہ بات کر لیجیے۔ حکیم ضیاء الدین صاحب جو دیوبند کے فاضل ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کسی نے ان سے بیان کیا، فرمایا وہ کیا جانے مسئلہ چڈو کہیں کی، کہہ دو اس سے اگر زبان درازی کریں گی تو ناک چوٹی کاٹ دی جائیں گی، یعنی اس کو ساتھ میں دھمکی بھی دی ہے، چپ ہو جا، زیادہ اگر زبان درازی کریں گی نا تو ناک اور چوٹی بھی کاٹ کے رکھ دیں گے تیری۔ یہ ہے تعلیم۔ چلیے اس کتاب میں ایک اور چیز، یہ مولانا اشرف علی صاحب کے ماموں کا واقعہ مولانا تھانوی نے خود لکھا ہے، یہ ہے دیوبند کی اور تبلیغی جماعت کی تعلیمات، اور معذرت کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ میں ناگپور میں رہتا ہوں، ہمارے شاہد بھائی نے فون کیا فاروق بھائی سیونی میں آپ کا ایک پروگرام چاہیے۔ چلیے مان لیے میرے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے، اس وقت میں مصروف ہوں یا میں کسی اور جگہ انگیج ہوں، کسی اور جگہ میرا پروگرام ہے، تو میں کیا کہوں گا بتائیے؟ کیا کہوں گا؟ جی حضرت بتائیے۔ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ کو بیدار رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں۔ معذرت طلب کروں گا، کہوں گا معافی چاہتا ہوں بھائی کسی اور جگہ پروگرام ہے، یا اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میرا موڈ نہیں ہے تو میں کہوں گا معافی چاہتا ہوں یار ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے کوئی بیان کرنے کا، کوئی تقریر کرنے کا، یہی ہوں گا نا۔ مگر آئیے مولانا اشرف علی تھانوی کے ماموں صاحب کا کیا عالم تھا، یہ بھی دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیمات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا یاد آیا، ماموں صاحب کے بہت سارے واقعات سنا رہے، ہمارے ماموں جان یہ تھے، وہ تھے، علامہ تھے، مولانا تھے، بہت بڑے ترم خواہ تھے۔ کہتے ایک واقعہ اور یاد آ گیا ان کا۔ اب دیکھیے واقعہ کیا یاد آیا، وہ واقعہ بھی بڑا مزیدار ہے،
اب مولانا تھانوی نے لکھا یہ ہے تعلیمات حکیم الامت، جس کو تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس قاندیلی صاحب عام کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا، حیدرآباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے تو چونکہ جلے بنے بہت تھے، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے۔ عرض کیا حضرت واز فرمائیے تاکہ سب مسلمان منفع ہو۔ یعنی مولانا عبد الرحمن صاحب آئے مولانا تھانوی کے ماموں صاحب کے پاس، اور ان کے ماموں صاحب کے پاس آ کر کہا کہ حضرت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کانپور سے تشریف لائے ہیں اور یہاں لوگ بڑے متاثر ہیں آپ سے، تو آپ یہاں پر واز کہیے، تقریر کیجیے، بیان کیجیے۔ ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا۔ تو کہتے ہیں ماموں صاحب جلے بھونے آئے تھے تو عجیب آزادانہ اور رندانہ دیا، کہا کہ خان صاحب میں اور واز صلح کار کجا من خراب کجا۔ پھر بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے۔ جب بہت اصرار کیا ان سے ماموں جان سے اشرف علی تھانوی صاحب کے کہ نہیں آپ کو تو واز کہنا ہی پڑے گا، تقریر تو کرنی ہی پڑے گی، تو ماموں صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک شرط پر میں واز کہہ سکتا ہوں، ایک شرط پہ میں واز کہوں گا، اب اس شرط کیا ذرا سن لیجئے، اس کا انتظام کر دیجئے۔ عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں۔ بات کہنے کا شرط کیا ہے؟ میں ننگا ہو کر، بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے۔ میں جملے نہیں کھولوں گا، میں واز اس شرط پہ کہوں گا، یہ شرط ہے واز کہنے کی، اور واز کیا ہے؟ اللہ رسول کی باتوں کو پہنچانا۔ اس کے شرط یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں اس طرح آؤں گا کہ بازار میں پورا ننگ دھڑنگ لبے سڑک بے دھڑک ننگا آؤں گا، ایک شخص عضو تناسل میرا سامنے سے پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، تو واز کہوں گا۔ ایک بھی حوالہ، پھر میں عرض کروں، ایک بھی حوالہ غلط ثابت کر دو، غلامی کروں گا۔ پیسوں کا نہیں بولتا، وہ بہت بول دیے 1 لاکھ لے لو 2 لاکھ دے لو، تم بہت امیر لوگ ہو، تم کو ضرورت بھی نہیں ہے پیسے کی، تم صرف ہمارے سامنے بیٹھ کے کلیئر کر دو کہ کتاب ہماری نہیں ہے یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے تھانوی صاحب کی تعلیمات، اور اس کو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، اور اس کو تعریفی انداز میں لکھا، اور تعریفی انداز میں لکھ کر یہ بتایا گیا کہ مولانا تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اور تعلیمات کیا ہے؟ جب واز کے لیے کہا جائے تو شرط یہ ہے کہ ننگا ہو کر آؤں، اور یہ سب معاملات تو بڑوا ہے، بڑوا بولو تو تعلیم میں عام کروں گا۔ تعلیم کیا ہے؟ ایمان یہ ہے پیٹ بھر کر کھانا ملے، عاقبت یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جائے۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ ذکر میں کوئی مزہ نہیں، مزہ تو مزی میں، معاذ اللہ۔ اور چلیے اب تھانوی صاحب کے خود جملے سن لیجئے کہ ان کا خود علمی عالم کیا تھا، جس کی تعلیم کو یہ مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت عام کرنا چاہتے ہیں۔ الافادۃ الیومیہ کی 2 جلد ہے، اور اس کا صفحہ 290، جلد نمبر 2، قسط نمبر 3، ملفوظ نمبر 560۔ مولانا تھانوی خود کہتے ہیں کہ جب دیوبند میں بڑا جلسہ ہوا تھا، اس میں مجھ سے حضرت مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا مناسب ہے۔ مولانا دیوبند کے ایک عالم، ان کے بزرگ عالم تھے تھانوی صاحب کے، دیوبند میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے میں مولانا دیوبند نے مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور یہاں بیان کیجئے، رسول اللہ کی فضیلتیں بیان کیجئے، سرکار کے فضائل بیان کیجئے۔ یہ حضرت مولانا کا فرمانا اس خیال سے تھا کہ بڑا مجمع ہے، ہر قسم کے عقائد کے لوگ اعتراف سے آئے ہوئے ہیں، جن میں بعض وہ بھی ہیں کہ ہم لوگوں کے متعلق یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں۔
کہتے ہیں کہ ان کا خیال اس لیے تھا کہ فضائل رسول پر آپ تقریر کیجئے، کیونکہ مجمع میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ دیوبندی مولوی جو ہے، یہ تبلیغات والے جو لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، تو جب وہ رسول اللہ کی فضیلت سنیں گے تو مان جائیں گے کہ نہیں صاحب یہ بھی رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ آگے لکھتے بھی ہے، تو ایسے لوگ رسول اللہ کے فضائل سن کر یہ سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے یہ خیالات ہے۔ میں نے عرض کیا ایسے بیان میں روایات کی یاد ہونے کی ضرورت ہے، اور روایت مجھ کو محفوظ نہیں، میری روایت پر نظر بہت کم ہے۔ یعنی تھانوی صاحب کا علمی لیول کیا ہے؟ رسول اللہ کی فضیلت میں ان کو روایتیں نہیں معلوم، روایتوں پر ان کی نظر کم ہے، روایتیں ان کو یاد نہیں، محفوظ نہیں۔ تو جس شخص کو نہ رسول اللہ کی فضیلت میں کوئی حدیث معلوم، جس شخص کو نہ رسول اللہ کی فضیلت کی کوئی روایتیں یاد، اس کی تعلیم کو یہ کیا کام کریں گے؟ تو سمجھ میں آیا کہ یہ سب مقصد کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور جا رہا ہے۔ بتایا تو جا رہا ہے کہ دین کی طرف آؤ، بتایا تو جا رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، مقصد یہ سب نہیں ہے، مقصد ہے ایک نئی قوم پیدا کرنا ہے۔ چلیے آئیے، ان کے ایک بزرگ تھے مولانا تھانوی صاحب کے، یہ عقائد دیوبند ہیں جن کے پیچھے تبلیغی جماعت چل رہی ہے، جن کو اپنا پیشور بزرگ مانتی ہے۔ یہ میرے پاس 2 ایڈیشن ہے، میں بھی اس وقت پرانا ایڈیشن لایا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے براہین القاطعہ۔ کیا نام ہے؟ براہین القاطعہ، یعنی وہ دلائل جس کا کاٹنا ناممکن ہو، یہ ترجمہ اس کا۔ براہین کے معنی ہوتے ہیں دلیلیں، قاطعہ وہ دلیل، وہ دلائل جس کی توڑ نہ ہو، جس کی کاٹ نہ ہو، یہ کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد، جن کا نام ہے مولانا خلیل احمد امبیٹوی صاحب۔ اس کتاب میں بس دیکھیے کیا تعلیمات دی گئی۔ ابھی اس کا ایک نیا آفسیٹ پہ ایڈیشن آیا جس کا صفحہ 63 ہے، اور یہ پرانے ایڈیشن سے میں بتا رہا ہوں جس کا صفحہ نمبر 30 ہے۔ کہتے ہیں مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں بہت ہے۔ دیوبند کا مدرسہ جہاں سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی پڑھ کے نکلے، مولانا خلیل احمد صاحب بھی، ابو الحسن ندوی بھی، گھر کے ان کے بڑے بڑے عالم یہاں سے نکلے دیوبند سے۔ تو کہتے ہیں کہ مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ یعنی اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ پاک میں بہت ہے۔ 100 عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، 100 یعنی کئی 100 عالم اس مدرسے دیوبند سے پڑھ کر گئے، اور خلق کثیر کو یعنی ایک بڑی جماعت کو، بڑی تعداد کو ظلمات و ضلالت سے نکالا، یعنی ان کو گمراہیوں سے نکالا اور ان کو اندھیرے سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ نے، جو دیوبند کے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے، سرکار خواب میں ان کے تشریف لائے۔ اور مولانا خلیل احمد آگے لکھتے ہیں تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ حضور نے اردو میں بات کی ان سے، اس بزرگ سے، تو وہ بزرگ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ اردو زبان کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہے، عرب کے رہنے والے ہیں، آپ کی زبان تو عربی ہے، آپ اردو میں بات کر رہے ہیں، اردو کہاں سے آ گئی؟ تو آپ آگے کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا یعنی رسول اللہ نے فرمایا جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مدرسے دیوبند کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ رسول اللہ اردو زبان سیکھنے کے لیے مدرسے دیوبند میں آیا کرتے تھے، اور یہ دیوبند نے اردو سیکھی رسول اللہ